بعض لوگ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں، کیا کامیابی کا یہی راستہ؟ جی، مادہ پرست لوگوں کے لیے تو کامیابی کا یہ راستہ ہے کہ وہ چڑھتے سورج کی پوجا کریں، لیکن جو مادہ پرست نہیں ہوتے، جو حقیقت پسند ہوتے ہیں اور عملیت پسند ہوتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، تو جن کو یہ احساس ہے کہ سورج غروب ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی اسے سلام نہیں کرتے۔ صدر زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بیت اللہ مسعود بے نظیر کا قاتل ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت سارے اور بھی ہاتھ ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا ایسا ہی ہے یا اسے منفرد ہے؟ جب زرداری صاحب ایک آدمی کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو اور دیگر ہاتھ کیوں نہیں بتاتے؟ اگر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور بیت اللہ محسود بھی ان کا کہنا ہے۔ ہمیں تو نہیں لگتا، میں نے تو آپ سے بار بار پچھلے سوالوں میں بھی کہا ہے کہ بے نظیر صاحبہ کے قتل میں ان کے کچھ اپنے ملوث ہو سکتے ہیں، بیرونی ہاتھ ضرور استعمال ہوا ہوگا، وہ اعلی کار ہوں گے، لیکن ماسٹر مائنڈ کوئی اپنا ہی تھا۔ یہ تو حقیقت ہے، یہ تو سارے شواہد ثبوت، اور اس کے علاوہ حکومت کا بے نظیر صاحبہ کے قتل کی تحقیقات سے مسلسل انکار، اور انکار سے مراد یہ ہے کہ اس تحقیقات سے پیچھے ہٹنا، حقائق کو سامنے نہ لانا، یہ اس بات کی عکاسی اور غمازی ہے کہ بے نظیر صاحبہ کی اس بہیمانہ قتل کے پیچھے کچھ اپنے ہی ملوث ہیں۔ پچھلے دنوں بلیک واٹر کا بہت زور تھا، اخباروں میں، چینل پہ بیانات آ رہے تھے، اب وہ ساری خاموشی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلیک واٹر تھے یا نہیں؟ اگر ہیں تو اب خاموشی، یا کون سے ایسے عوامل ہیں جو اس ایشو کو بنا دیتے ہیں، کسی بھی ایشو کو، اور پھر یکدم ایشو ختم ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، بلیک واٹر وہاں جاتے ہیں جہاں پر قومیں، حکومتیں اور حکومتی ادارے اور حفاظت کے ادارے جو کسی بھی قوم پر مامور ہوتے ہیں وہ محب وطن ہیں، تو بلیک واٹر وہاں جاتے ہیں کارروائی کے لیے، جہاں پر حکومتیں پیسے لے لیتی ہوں اور حکومتی ادارے کرپٹ ہوں اور حفاظت کرنے والے اہلکار خوفزدہ ہوں، ڈرے ہوئے ہوں، وہاں بلیک واٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں ہمارے اپنے اہلکار ہی بلیک واٹر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو مجھے پاکستان میں کبھی بھی بلیک واٹر نظر نہیں آئے، بلکہ پاکستان کے اپنے سرکاری اہلکار یہ کم بلیک واٹر ہیں جو کردار ادا کر رہے ہیں، تو یہاں کہاں ہوں گے بلیک واٹر؟ پچھلے دنوں غلام ملکوں میں بلیک واٹر نہیں ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ پچھلے دنوں وکی لیکس نے پوری دنیا میں ایک بچال پیدا کر دیا تھا، اور ہر ملک کے بارے میں اس کے کوئی اندر کھاتے جو مصنوعی جو کرتے ہیں، بیان دیتے ہیں، اور اصل راز اندر ہوتے ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے، اور اس میں پاکستان کے بہت بڑے راز پہلی دفعہ سامنے آئے ہمارے حکمرانوں کے، تو وکی لیکس کو آپ کیا دیکھتے ہیں اور پھر ان کا؟ جی، میں تو وکی لیکس کو ایک جھوٹ کا پلندہ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اچانک ایک چیز منظر عام پہ آتی ہے، اچانک غائب ہو جاتی ہے، بڑا زور و شور سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، بڑے بڑے انکشافات ہوتے ہیں، حکومتیں ہل جاتی ہیں، دہل جاتی ہیں، تردیدیں شروع ہو جاتی ہیں، تصدیق کی بات کی جانے لگتی ہے، اور اچانک وکی لیکس غائب ہو جاتی ہے۔ تو کسی خاص پیریڈ پر کوئی راز منکشف ہونا اور اس کا انکشاف کرنا، اور پھر اچانک اس مدت کے بعد وہ تمام معاملات کا یکدم تھم جانا، یہ تو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وکی لیکس ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف ایک حربہ ہوتا ہے جسے مخصوص حالات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ملک میں ایک طرف تو دہشت گردی ہے، پورے پاکستان، ابھی جو گلگت بلتستان میں ایک دیوبندی اور شیعہ کی جنگ جاری ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور کیوں یہ نقصان ہو رہا ہے؟ مجھے ہمیشہ فرقہ وارانہ تصادم پر دکھ ہوا ہے، اور میں یہ بات بہت کنوکشن کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا نظریہ اور ہماری بنیاد قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کا اسوہ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ سے مسالک کے درمیان علمی اختلاف رہا ہے، اور کبھی بھی اس علمی اختلاف کو عوامی سطح پر نہ صرف یہ کہ اجاگر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عوام کو مشتعل کر کے اس علمی اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کی گردنیں مارنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف ناراض کرنے کا موجب ہے، بلکہ اسلام کے ماتھے پر ایک بدنما داغ بھی ہے۔
تو اس پر تو تمام علماء کرام کو، مشائخ اعظام کو، سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اختلاف ہے بھی اور وہ علمی نوعیت کا ہے، وہ یعنی جس پر سالوں سال سے بحث چلی آ رہی ہے، اس کو آپ عوامی سطح پر لے کر ہی کیوں جائیں؟ اور عوامی سطح پر اگر وہ چلا بھی جاتا ہے تو پھر علماء کا یہ کام ہے کہ وہ اس سطح پر اتریں اور اتر کر معاملے کو ٹھنڈا کریں، چہ جائے کہ ہر دو جانب سے اشتعال انگیز بیانات دیے جائیں اور آگ لگائی جائے اور قتل و غارت ہو، اور پھر اس کے بعد لاشیں گننے کا کام شروع ہو جائے، اور پھر لاشیں گننے کے بعد یہ طے کیا جائے ہمارے مقتولین کو معاوضہ ملا کہ نہیں ملا، ہمارے زخمیوں کو ہرجانہ دیا گیا کہ نہیں دیا گیا۔ یہ ایک ایسی تکلیف دہ صورتحال ہے جس پر سوائے اس کے کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہوش مندی اور عقل کے ساتھ معاملات کو علماء کی طرف سے سلجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کے خیال میں جنرل کیانی نے واقعتاً اسلم یار ولی صاحب کو صدارت کی پیشکش کی تھی؟ نہیں، جنرل کیانی صاحب کو جہاں تک میں جانتا ہوں، میرے وہ روم میٹ رہے ہیں، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ اور کابل میں جب ہم پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ گئے تھے، مشرف صاحب کے ساتھ، تو جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب میرے ساتھی تھے، اور جو مجھے کمرہ دیا گیا تھا وہ پہلے اشفاق پرویز کیانی صاحب کا تھا، تو اسی ہوٹل میں کابل میں، تو میں ان کے ساتھ کافی دیر ہم لوگ بیٹھے رہے تھے، باتیں کی تھیں۔ تو جتنا میں جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کو جانتا ہوں، وہ کسی کو کوئی پیشکش نہیں کر سکتے، بڑے سیدھے سادھے آدمی اور بڑی نچلی سطح سے وہ اوپر گئے ہیں، بہت محنت کی ہے انہوں نے، تو وہ اپنا ٹائم گزار لیں، یہی بہتر ہے، وہ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، ممکن نہیں۔ آنے والے وقت میں نواز شریف اپنی پارٹی کو بہتر بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ نہیں بالکل بنا سکتے ہیں، آنے والا وقت ہے نواز شریف صاحب کا۔ نواز شریف کیوں یہ رائے رکھتے ہیں کہ امریکہ نے جنرل کیانی کو آرمی چیف بنوایا مشرف سے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ڈیل ہوئی تھی نا، ایک ان کی رائے کسی حد تک درست ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک ڈیل ہوئی ہے، اس ڈیل کے تحت مشرف صاحب نے وردی اتاری، اختیارات جنرل اشفاق پرویز کیانی کو سونپے، اس کے بعد انہوں نے ایک سویلین صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور پھر کوشش کی کہ وہ اگلے 5 سال تک بھی صدر برقرار رہیں، اور وہ جو ابو دھابی میں معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی جنرل کیانی صاحب اس چیز کے گواہ بھی تھے اور شریک بھی تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ بہت ساری باتیں جنرل کیانی صاحب، پھر ڈرونز کا معاملہ ہے، پھر یہ جو امریکیوں کو ویزے دیے گئے ہیں اور بڑی تعداد میں آئے ہیں، اور پھر یہ ریمنڈ ڈیوس کے ایشوز ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جن کو ہم گڈمٹ نہیں کر سکتے۔ تو کیانی صاحب ایک حد تک بڑے قابل اعتبار تھے امریکہ کے لیے، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، میں نہیں جانتا، لیکن ایک عرصے تک تھے، تو ممکن ہے کہ یہ بات ہو۔ ہماری حکومت واقعتاً امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں چلتی؟ جی، امریکہ کی مرضی کے بغیر، امریکہ کے اشاروں پہ چلتی ہے، مرضی تو بہت بعد میں کہی جاتی ہے، اشارے پہ چلتی ہے۔ پاکستانی عوام کو ان کی تاریخ مستقبل سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستانی عوام کو تو پاکستانی عوام بچائے گی نا، میں اور آپ تھوڑی بچا سکتے ہیں، میرے اور آپ کے کہنے بچانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ عوام کو خود اگر اپنے آپ کو شوق نہیں ہے بچانے کا تو میں اور آپ تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہیں، تو انہی تصویروں میں ہے، انہی کے ساتھ ہے۔ نواز شریف نے کیا لندن سے پاکستان آ کر وعدہ توڑا اور پھر ان کے دوستوں کا ناراض ہونا اور پھر الیکشن میں ابھی تک حصہ نہ لینا، وہی وعدہ جو مشرف سے ہوا تھا وہی چل رہا ہے؟ نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ انہیں انتخابات میں بھرپور اور بھاری اکثریت ملے، اور بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد یہ ایک ایسی صورتحال ہو گئی تھی کہ نواز شریف صاحب کا بائیکاٹ کا فیصلہ بالکل شاید درست ثابت ہوتا، لیکن پھر انہیں زرداری صاحب نے بھی راضی کیا الیکشن میں حصہ لینے پر، اور انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، اور پھر وہی ہوا، ان کو اکثریت نہیں مل سکی، کیونکہ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کسی سوال کے جواب میں کہ اس وقت جذبات بالکل یک طرفہ ہو چکے تھے، اور وہ الیکشن پیپلز پارٹی نے عوامی طاقت یا عوامی ووٹوں کی بنیاد پہ نہیں جیتا، بے نظیر کی شہادت اور اس وقت کے جو حالات تھے، جو لوگوں کے جذبات تھے، برانگیختہ تھے، اسے پیپلز پارٹی نے کیش کیا۔ تو نواز شریف صاحب اس لیے اس وقت لڑنا نہیں چاہ رہے تھے، ان کا وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا جو انہوں نے نہیں کیا، انہیں کرنا چاہیے تھا اس وقت، اور اگر وہ انتخابات کا بائیکاٹ کر دیتے تو پھر یہ زیادہ عرصے تک حکومت چل نہیں سکتی۔
آپ کے خیال میں جو چودھری برادران کا نواز شریف کے بعد مشرف کا ساتھ دینا ٹھیک قدم تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے چودھری برادر مسلم لیگ کو بچا لیا تھا، صحیح کیا تھا چودھری برادر، چلے گئے تھے، صحیح کیا تھا آپ اس حوالے سے کبھی میں تو صحیح سمجھتا ہوں جو شجاعت سے یا پرویز الہی سے آپ کی بات ہوئی؟ دیکھیں چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی صاحب سے میری بڑی قربت ہے، اور میرے والدین کے وہ بڑے قریبی تعلق داروں میں سے تھے اور ہیں، اور بڑے دونوں جو برادران ہیں وہ بہت مشفق ہیں میرے ساتھ، تو میں بڑا احترام کا رشتہ ہے. تو میں تو آج بھی یہی کہوں گا کہ چودھری برادران نے اس وقت کو سامنے رکھتے ہوئے درست فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ایک ویکیوم آ گیا تھا. اگر وہ یہ ڈیسیشن نہ لیتے تو شاید یہ جو ایم ایم اے کے 45 نشستیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ 245 ہوتی ہیں، اور پھر کچھ اور ہی سچویشن اور صورتحال ہوتی. تو صحیح فیصلہ تھا ان کا اس وقت، اس تناظر میں صحیح تھا. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ 9/11 کے وقت کیا کرتے مشرف صاحب، تو جو کیا وہ صحیح کیا. تو ان کے لیے بھی 9/11 تھی، وہ چودھری برادران کے لیے بھی نواز شریف صاحب کا چلا جانا 9/11 تھی، تو انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ کیا. کیا واقعی پرویز الہی مشرف کی روشن خیالی کے سب سے بڑے حامی تھے؟ پرویز الہی تو مشرف صاحب کی روشن خیالی کے سب سے بڑے مخالف تھے. یہ بڑی غلط بات ہے، کیونکہ مشرف صاحب کا جو حدود کے معاملے میں حدود لاء کو چھیڑنے کا جو اس وقت فیصلہ تھا، پنجاب حکومت نے یعنی پرویز الہی صاحب نے تو اس کی بڑی مخالفت کی تھی. اور میں گواہ ہوں اس بات کا، کیونکہ میں اس مذاکراتی ٹیم میں تھا جو علماء کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی ویمن پروٹیکشن ایکٹ جو بل تھا اس پر. تو پنجاب ہاؤس میں مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان، قاری حنیف جالندری اور جید علماء کرام کو مدعو ہی پرویز الہی صاحب نے کیا تھا، تاکہ یہ ویمن پروٹیکشن ایکٹ جو ہے اس کو یا تو آنے نہ دیا جائے، یا آئے تو اس میں اسلامی شقیں شامل ہوں. تو وہ کیسے روشن خیالی کے حامی ہو سکتے ہیں؟ عمران خان کا یہ نظریہ ہے کہ طالبان ڈرون حملے کرانے سے بہتر ہے کہ ان سے مذاکرات کیے جائے. آپ کیا کہتے ہیں؟ درست نظریہ ہے عمران خان کا، بالکل درست ہے، بڑا حقیقت پسندانہ ہے اور ریالٹی پر مبنی ہے، یہی ہونا چاہیے. عمران خان تبدیلی لانے کے دعوے کر رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں آ کے یہ بھی باقی سیاستدان طرح مکر جائے گا؟ عمران خان اگر اقتدار میں آئے بھی تو 4 دن سے زیادہ نہیں رہ سکیں گے. اگر عمران خان نے بھی نون لیگ، پی پی اور کاف لیگ کی طرح ملک کو بربادی کی طرف لے گئے جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں، تو پھر پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ عمران خان لے جا نہیں سکتے، کیونکہ عمران خان اگر اقتدار میں آئے اور ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا تو وہ استعفیٰ دے دیں گے، وہ چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ وہ ایک ضدی اور اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنے والا انسان ہے. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ اس سے کوئی بھی توقع کر سکتے ہیں. وہ ان کی طرح کسی اور کی طرح نہیں ہوگا، جتنا میں جانتا ہوں عمران کو وہ چھوڑ دے گا. وکیلیکس نے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب میں شراب پر پابندی ہے، لیکن وہاں کے شہزادے جدہ میں شراب نوشی کرتے ہیں، اور وہاں بھی پاکستانی میں یعنی باقی ممالک طرح کلب بنے ہوئے ہیں. آپ کیا اس پہ کہتے ہیں؟ میں نے نہ کوئی ایسا کلب دیکھا ہے وہاں، اور نہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں. میں یہود و نصارہ کی لیکس پر کیوں توجہ دوں، میں اپنے مسلمانوں پر کیوں نہ توجہ دوں، میں کیوں مان لوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں. لہٰذا میں اس کو سختی سے مسترد کرتا ہوں. آپ کے خیال میں جنرل ندیم تاج نے بے نظیر کو لیاقت باغ جلسہ کرنے سے منع کیا تھا؟ کیا ہوگا، اس لیے کہ جنرل ندیم تاج سے جہاں تک میں واقف ہوں بہت کھرے اور سچے آدمی ہیں، اور ایک زمانے میں وہ مشرف صاحب کے ملٹری سیکرٹری ہوا کرتے تھے. اور میری مشرف صاحب سے پہلی ملاقات جب ہوئی تھی 2003 میں، تو اس وقت یہ مجھے مشرف صاحب نے بلایا تھا میرا ٹی وی پروگرام دیکھ کر. تو جنرل ندیم تاج سے میری اس وقت پہلی ملاقات ہوئی تھی، اور پھر کئی ان سے ملاقاتیں رہیں. تو وہ ایک ایسے انسان ہیں کہ جو صحیح بات کہہ کر بتا سکتے ہیں اور روک سکتے ہیں، یا آپ ان سے توقع کر سکتے ہیں. تو بے نظیر نے ندیم تاج کے بتانے کے باوجود جلسہ گاہ میں جانے کا کیوں ارادہ کیا؟ بے نظیر کو عوامی طاقت پر ہمیشہ سے بھروسہ رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہوں گی کہ شاید فوجی جو حکمراں ہیں اور فوج کی طرف، کیونکہ فوج سے وہ بدظن تھیں، خائف تھیں، تھوڑی سی فوج کے بارے میں شبہات کا شکار تھیں، تو وہ شاید یہ سمجھتی ہوں گی کہ یہ میری عوامی مقبولیت سے خوفزدہ ہیں اور مجھے عوام میں جانے سے اس لیے روک رہے ہیں تاکہ میں اور مشہور نہ ہو جاؤں اور میری پاپولیرٹی نہ بڑھ جائے. تو انہوں نے اس کو اس تناظر میں لیا ہوگا. اگر سیکورٹی کنسرنس کو محسوس کرتی تو وہ شاید کبھی نہ جاتی.
آپ نے اب تک ہزاروں کالم لکھے، جی کچھ ایسے کالم جس پہ بہت زیادہ آپ کو رسپانس ملا ہو اور آپ خود بھی اس پہ آپ ناز کرتے ہوں، کچھ ایسے کالم جیسے؟ بیشتر کالم ہیں جن پہ مجھے بہت رسپانس ملا ہے. ایک سلمان رشدی پہ لکھا تھا میں نے، سر ملا ہے سر کاٹنے کے لیے. اور ایک میں نے گستاخانہ خاکے بنانے والے پہ لکھا تھا، جرمنی میں اسے حرامی کہتے ہیں، ڈانسک جاولر. تو وہ اس کالم پر بڑا رسپانس بہت اچھا ملا تھا. اور متعدد کالم ہیں جو میں نے لکھے ہیں جن پہ بہت پذیرائی ملی ہے مجھے. صبح کا آغاز کس وقت کرتے ہیں اور پھر کیسے آپ سارا دن؟ جی صبح کا آغاز تو ہمارا صبح ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم سوتے ہی تقریباً صبح ہی ہیں، 4-5 تو بج ہی جاتے ہیں نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر. اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیند آ جائے تو زیادہ سے زیادہ 10-10:15 تک ہم اٹھ جاتے ہیں. 6 بجے اگر سوئیں تو میری نیند ہی 4 گھنٹے کی ہوتی ہے، 4 یا 5 گھنٹے کی. کبھی بیوی کو ہاتھ سے پکا کر کھانا کھلایا؟ اکثر و بیشتر جی، میں بہترین پکوان بنانے والا آدمی ہوں. اکثر و بیشتر، کبھی نہیں، اکثر و بیشتر. آپ کی بیوی کی سب سے اچھی عادت کون سی ہے؟ شکوہ نہیں کرتی. گانے سننا پسند کرتے ہیں آپ؟ بہت سارے. زیادہ گلوکار کون سا پسند ہے؟ مجھے میرا کوئی پسندیدہ گلوکار جو ہے وہ مستقل نہیں ہوتا، سیزنل ہوتا ہے. جب بھی کوئی اچھا کوئی گانے والا محسوس کرتا ہوں اچھا گا رہا ہے تو وہ مجھے پسند آ جاتا ہے. تو میں کسی کا نام لے کر، ویسے اگر مجھے کشور کمار کے گانے سننے کو ملے تو میں ہمیشہ سنتا ہوں. اور آج کل ہمارے پاکستان میں عاطف اور علی اظفر اچھا گاتے ہیں، ان کو سنتا ہوں. پسندیدہ کوئی گانا؟ پسندیدہ کوئی گانا؟ پل پل دل کے پاس تم رہتی ہو. ماں کی ممتا کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ماں کی ممتا کے بارے میں تو سوائے اس کے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ممتا جو ہے نا، یہ لفظ از خود اگر آپ اس کی حیت دیکھیں اور اس کی تہجی دیکھیں، اس کے لکھنے کا انداز دیکھیں تو ممتا ایک کوک کی طرح ہے. یعنی ممتا کو لکھا ہوا اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ابھی بھی ماں کے پیٹ میں ہیں. تو یہ ممتا ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ آپ کو اپنی چھایا میں، اپنی آغوش میں اور اپنی سرپرستی میں رکھتی ہے. اور جب یہ ممتا چلی جاتی ہے تو پھر دھوپ کا احساس ہوتا ہے، پھر سختی کا پتہ چلتا ہے، پھر کھال جلنے لگتی ہے، پھر تمازت سے پورا جسم جھلسنے لگتا ہے، اور پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ تو ایک کھلے آسمان تلے آ گیا. ممتا تو بہت ضروری ہے. باپ کی محبت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ باپ کی محبت کے بغیر انسان کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماں کی ممتا اگر چھاؤں ہے اور سایہ ہے تو باپ کی محبت اس چھاؤں اور سائے میں ٹھنڈک ہے. کیونکہ ہر چھاؤں اور ہر سائے میں ٹھنڈک نہیں ہوتی، لیکن جب باپ کی محبت ہوتی ہے تو وہ سایہ اور وہ چھاؤں ٹھنڈک میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو باپ کی محبت کے بغیر ہر چھاؤں نامکمل ہے، ہر سایہ لا یعنی ہے. اور دنیا تو ملتی ہی باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے. باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے، باپ کی خوشنودی میں خدا کی خوشنودی ہے. آپ کے خیال میں مردوں میں سب سے بری عادت کون سی ہے؟ مردوں میں سب سے بری عادت ہوتی ہے اظہار حاکمیت کرنا، اپنی مردانگی کا اظہار عورت پر کرنا. وہ اپنی مردانگی کا اظہار مردوں پہ نہیں کرتے، عورت پہ کرتے ہیں، اور یہی مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہے. کوئی ایسا کام جو آپ نے اپنی بیوی کی مرضی کے خلاف کیا جس میں گھر میں لڑائی ہوئی ہو؟ لڑائی تو نہیں ہوئی، لیکن میری اہلیہ کی خواہش نہیں تھی کہ میں سیاست میں آؤں.